नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। एहतजाज के दौरान पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो तसादुम रहा उस पर बात करेंगे, लेकिन अहम मोड़ इसी दौरान सामने आया है कि 9 मई के वाक़यात पर मबनी कुछ वीडियोज़ की फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें KP के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तस्दीक की गई है कि वो भी 9 मई से मुतालिक वाक़यात में मौजूद थे। इस सारे मामले पर बात करते हैं। इख्तियार वली खान, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म, हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, 9 मई के वाक़यात पर मबनी जो रिपोर्ट आई है, सुहेल आफरीदी साहब भी उसमें शामिल थे। उन वाक़यात में इसकी अब तस्दीक भी हो चुकी है। क्या समझते हैं, इस रिपोर्ट पर आपका क्या तबसरा है और सुहेल आफरीदी साहब को आगे जाके फिर गिरफ्तार किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपका मैं मशकूर हूँ। इनफैक्ट बात ऐसी है कि देखें, हम उस सूबे के रहने वाले लोग हैं जिनको ये पता है। हमने 9 मई को जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्गों ने पाकिस्तान को बनते हुए देखा था, इसी तरह हमने 9 मई को होते हुए देखा था। पाकिस्तान पर इस हमले को हमने खुद विटनेस किया है। और ये वो वीडियोस हैं जो ये सारे जो सूरमा हैं, हजरात सुहेल अफरीदी समेत, ये सब ये कार्रवाइयाँ करके रात को, ये शाम को अपने मोबाइल पर और अपने फेसबुक अकाउंट पर ये लोग खुद अपलोड करते थे। ये वो वीडियोस हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात थी नहीं। हम भी क्या, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोग इन बातों पर थोड़े से जिगर खून थे कि जो 9 मई खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, वहां पर लाहौर में जो हुए उनको सजा मिलती है, जो पंजाब में हुआ उनको सजा मिलती है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के किरदार हैं, जो इसके करते धरते थे 9 मई के, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान को हमारी आंखों के सामने जला के राख कर दिया था, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस और किला बाला हिसार पर और चकदरा फोर्ट पर और PRC पर, पंजाब रेजिमेंट सेंटर पर हमले किए थे, ये लोग बाहर कैसे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो ये तो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, जो उन्होंने ये वीडियोस भेजी हुई थी, जो थाना शर्की पेशावर की, उनके रिक्वेस्ट पर, और ये फिर गई थी पंजाब से, इसकी फॉरेंसिक लैब से फॉरेंसिक होकर इसकी आई है, तो चीजें सामने आ गई। मेरे ख्याल में देर आए लेकिन दुरुस्त आए। एक बात आपको मैं बताऊं कि हम कोई कार्रवाई करें ना करें, सुहेल आफरीदी को अब बजाते खुद किसी सरकारी ओहदे पर रहना, मेरे ख्याल में उनके लिए ये अब उनको सूट नहीं करता, ये जचता नहीं है। उनको चाहिए कि वो स्टेप डाउन करें, वो इस्तीफा दे दें, तो ये सबसे ज्यादा बेहतर अमल अच्छा, है। इख्तियार वली खान साहब, आप भी कुछ इस तरह की वीडियोस मीडिया के सामने लेके आए थे, जिसके बाद PTI की तरफ से ये कहा गया कि ये किसी दिन, किसी और दिन और किसी और मौका की है, जिस पे आपने भी उसका कहा कि चले इसका फराजिक करवा लेते हैं। तो ये जो मामला है, आज आपके मौक़िफ़ को जो तक़वियत मिली है, तो इससे क्या वफाकी हुकूमत जो है, क्योंकि आप बतौर कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म भी काम कर रहे हैं, तो वफाक कोई एक्शन लेगा? देखिए, वफाक अगर अदालत अपना काम कर रही है तो वफाक को तो अपना एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरा वो मौक़िफ़ जो है वो सच साबित हुआ। जो टीवी शो पर मुझे अव्वल तो मेरी बहुत बड़ी ट्रोलिंग की गई कि ये मैंने झूठी वीडियो डाली है सुहेल आफरीदी की और मैंने एडिटिंग की है उसकी। फिर टीवी पर इनके एक इमरान खान के वकील साहब हैं, पंजोता साहब, वो मुझे चैलेंज कर रहे थे। वो तो यहाँ तक कहने लगे कि अकाउंट तो सुहेल अफरीदी साहब का है, वेरीफाइड भी है, लेकिन वीडियो जो है वो आपने अपलोड की है। इमरान याकूब साहब, आप अंदाजा करें कि ये मतलब इज इट पॉसिबल कि आपका अकाउंट हो और उस पर कोई वीडियो मैं अपलोड करूं और फिर कहते हैं आपने एडिट करके अपलोड की है? तो दुनिया उन पे हंस रही है कि ये कैसे झूठे लोग हैं। ये वतन पर हमला करते हैं और शाबाशी जो है वतन दुश्मनों से लेते हैं। मेरे ख्याल, मैं तो बड़ा खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे सच्चा साबित किया। और अच्छा जो सर, लोग कहते थे कि ये गलत है, आज वो सब जो है वो उनको मुंह की कहानी बड़ी, वो झूठे साबित हुए अच्छा हैं। सर, मेरे ख्याल में सर जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल है वो अमन है, वो तरक्की है, वो गवर्नेंस है। और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूबे में मौजूद है, मुबारक हो पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को और कश्मीर को कि इस मुसीबत से और गंद से उनको जान छूट गई है।
اب خیبر پختونخوا بھی ٹھیک ہو جائے گا جب یہ لوگ نہیں اچھا رہیں سر، گے. اب تھوڑی سی ان کا تازہ جی. سر اب ذرا تھوڑی سی تازہ صورتحال پہ بات کر لیں. آج کراچی میں جو کچھ ہوا سارا دن وہ آپ کے سامنے ہے. بینگ اے پولیٹیشین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کراچی میں کوئی بڑا شو کرنے میں کامیاب ہوئی یا کوئی تاثر قائم کر سکی، اور اگر نہیں تو کیوں؟ دیکھیں، میں نے تو ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، پتہ نہیں آپ نے آپ کی نظر سے گزرا کہ نہیں گزرا، اور میں نے اس ٹویٹ میں یہی لکھا ہے کہ بالی ووڈ کے اداکار جو ہیں تو وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے کراچی میں. کراچی جلسے میں اگر آپ کو بندے چاہیے تھے اور نہیں تھے آپ کے پاس تو شرما کیوں رہے ہو؟ ہمیں کہہ دیتے ہم مسلم لیگ نون کے کارکن بھیج دیتے. بندے ان کے پاس کچھ نہیں اور ہوتے. سر جی جو مسلم لیگ آپ نے نون سر جی مسلم لیگ نون اجازت دیتی نہیں، بندے بھیج دیتی، یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ عمران یعقوب صاحب، اچھا میں اس پہ بھی آتا ہوں. اگر یہ دیکھیں، یہ جو ان کا استقبال ہوا تھا اس میں موسٹلی وہاں پر وہ افغانی لوگ ہیں جو کراچی میں مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور حکومت سے چھپ کر وہ ایک سائڈ پہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایم پی ایز ان کے ساتھ گئے ہیں جنہوں نے بسوں اور کوسٹروں کے ذریعے وہ 200-300 لوگوں کا مجمع بنانے کے لیے یہاں سے بھیجے گئے، جس میں میرے اپنے ضلع کے لوگ بھی شامل ہیں، جن سے میرا رابطہ ہے کہ وہ ان کو سہیل آفریدی کے کراچی پہنچنے سے پہلے وہاں پر بھیجا گیا ہے. کچھ ایم پی ایز ہمارے بھی ساتھ گئے ہیں نوشیرہ سے، یہ ان کی ٹیم ہے. اچھا، آپ نے ہماری بات کی کہ لاہور میں ہم نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم ان کو پروٹوکول میں، جب یہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوں گے تو پروٹوکول میں ان کو لے کر جائیں گے لاہور، ان کو عزت اور توقیر کے ساتھ. اب غلط ہے، جعلی ہے، مینڈیٹ ہے، آرگینک ہے، ان آرگینک ہے، جو بھی ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے اور عوامی نمائندہ ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو پروٹوکول بھی دینا تھا، سیکیورٹی بھی دینی تھی. پنجاب کے حدود میں داخل ہوتے ہی اس کو لے کے جانا تھا لاہور، اور لاہور سے پھر پنجاب اسمبلی. اب جو لسٹ انہوں نے ہمیں بھیجی تھی، ان لسٹ میں میں ان 4-6-7 لوگوں میں سے شامل تھا جنہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ یہ آئیں گے تو ان کو پھول پیش کریں گے، اسمبلی میں داخل ہوں گے، یہ آئیں گے تو ان کو ہم کھانا پیش کریں گے. کچھ حکومتی وزراء اور پارلیمنٹیرین سے پنجاب اسمبلی کے ان کی ملاقات کرائیں گے. کچھ پروجیکٹس ان کو اپنے فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہیں وہ دکھانے تھے، ایون اس میں اورنج ٹرین کا بھی ان کو دیدار کرانا تھا کہ یہ بھی دیکھ لیں. لیکن یہ وہاں پر جب آئے تو انہوں نے نان لسٹڈ لوگوں کو اسمبلی میں اندر داخل ہونے کے لیے زبردستی کی، جہاں سے پھر اسمبلی کے گارڈز اور عملے کا اور ان کا پھر حملہ، آپس میں جھگڑا ہو گیا. اور وہاں پر انہوں نے، ان کے وزیروں نے، جو سینئر صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر گالیاں دینا شروع کر دی. تو اب جو گالی دے دیتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے عمران یعقوب صاحب، پھر پھول کہاں سے پیش کریں، کھانا کہاں پہ دیں، میٹنگ ان کے ساتھ کیا کریں، کیا ان کے ساتھ انہوں نے، میں آج آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے آج تک ہمیں اپنا پلان نہیں دیا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کا قیام 3 دن کا ہوگا تو وہ اس جگہ پر جائیں گے، فلاں جگہ پر جائیں گے، وہاں پر جائیں گے، تاکہ ان کی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست کیا جا سکے. سر یہ تو ہو گیا، اب کراچی پہ آ جائے نا واپس. کراچی میں آج کیا ہوا یہ تو بتائیں. کراچی میں یہ ہوا کہ یہ جلسے کا اعلان تو انہوں نے کر دیا. اب میرے خیال میں وہاں پہ کتنے لوگ، 300-400 لوگ بھی یہ اکٹھے نہیں کر سکے. مجھے تو لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی لوگ اتنے اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا تک کہہ دیا کہ آپ نے ہمیں جلسے کی اجازت کیوں دے دی ہے. اس پہ بھی ان کو پرابلم ہو گئی. اب آپ اندازہ کریں، مطلب یہ اس پر خوش تھے کہ ان کو جلسے کی اجازت نہ ملتی اور یہ محلے کی وہ اداکار ماسیوں کی طرح یہ رونا دھونا کرتے رہتے، ان کو وہی سوٹ کرتا ہے. لوگ وہ کوئی نہیں آتے. اچھا سر یہ فرمائیے پبلک جو گا، ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کوئی سپورٹ ان کی نہیں رہی نہیں پبلک. لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ سہیل آفریدی صاحب تو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے ٹوپی اور معاف کیجیے گا، وہ کہتے ہیں جی ٹوپی اور اجرک کی لاج نہیں رکھی. دوسرا یہ کہ اگر آج وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں، پہلے آپ کے بارے میں کر رہے تھے، تو اگر یہ ساری چیزیں وہ بھول کے دوبارہ پنجاب آنے کا ارادہ کریں اور آپ کو ریٹن
کوئی اپلیکیشن یا لیٹر دیں تو کیا آپ ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوگا تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. جس کا 9 مئی میں نام اتنے واضح طور پر آ جائے، میرے خیال میں اس کو چیف ایگزیکٹو رہنا نہیں چاہیے، اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بہتر ہے کہ نہ ہی جائے تو بہتر سر ہے. پھر اس سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ پھر کے پی کی حکومت تبدیل ہونے والی ہے؟ تاثر کی کیا بات ہے؟ میرے خیال میں کے پی کی حکومت کو بدلنا چاہیے. ایک ہے نا بالی ووڈ، ایک ہے ہمارا لالی ووڈ، ایک ہے ہالی ووڈ. یہ جو کراچی پہنچے ہیں یہ پالی ووڈ ہے، پالی ووڈ پشاور کی ہے. ٹھیک ہے، ظالم قسم کے اداکار لوگ ہیں. بالکل یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے شاید لوگ نہیں اس طرح سے ان کے ساتھ نکلے جس طرح سے پہلے نکلا کرتے تھے. پھر ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کا ایکسس جو تھا وہ جلسہ گاہ پر جانا جو تھا ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. بہت شکریہ آپ کا. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران صاحب آپ سے بھی یہی سوال چاہیں گے. ایک تو اختیار ولی خان صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ لوگ نہیں نکلے اس طرح سے، اور جو آج ان کا احتجاج اور پاور شو رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیاب رہا؟ اور سہیل آفریدی صاحب کا فیوچر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاور شو ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں اینڈ آف دی ڈے آپ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ جلسہ جلوس یا کوئی احتجاج ہو جائے. کریکٹ. کیونکہ اگر وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا تو پھر آپ اس کو کامیاب پاور شو تو نہیں کہہ سکتے. اب ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے یہی بات ہوتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت نے یہ کر دیا، راستے بلاک کر دیے، آنے نہیں دیا. یہ ساری چیزیں آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں. وجہ کوئی بھی ہو، اینڈ آف دی ڈے آپ یہ بات طے ہے کہ آپ ایک اچھا شو وہاں پہ کراچی میں نہیں کر سکے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ اختیار ولی خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، تو دیکھیں میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اختیار ولی خان صاحب کی جو گفتگو ہے، اس کے بعد بینگ اے فالوور آف پالیٹکس آپ اچھی طرح سے یہ اندازہ لگا سکتی ہیں یا یہ نتیجہ حاصل کر سکتی ہیں کہ حکومت اب سہیل آفریدی صاحب کو ٹف ٹائم دے گی. اب ان کو اس طرح سے ان کے لیے کوئی راوی چین نہیں لکھتا. 9 مئی کے واقعات میں اب دیکھیں تصدیق ہونے کے بعد استعفیٰ لیا جائے گا یا استعفیٰ دیں گے؟ نہیں، یہ دیکھیں اب معاملہ یہ کہ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں. لیکن اگر فرانزک کے بعد یہ طے ہو گیا کہ 9 مئی میں وہ لوگ شامل تھے اور سہیل آفریدی صاحب ہوں یا ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ 9 مئی کے ویڈیوز میں اب شامل ہو گیا، اور فرانزک رپورٹ میں یہ بھی آ گیا کہ ویڈیو ایڈٹ شدہ نہیں ہیں، بلکہ اب پیپلز پارٹی کی پہلے یہ تعریفیں کر رہے تھے، آج ان کے پہ بھی جو ہے تنقید کے نشتر جو ہیں وہ پھینکے جا رہے ہیں، برسائے جا رہے ہیں. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب شاید معاملہ جو ہے مزید خرابی کی طرف جائے گا.